صلو علیہ وسلم تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی اصحابہ۔ بھائی محمد مجاہد صاحب جو دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کی روح کو احسان ثواب کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشق کا ہجوم ہے۔ کبھی ہے تو بس اس چاند کی جو تہ مزار چلا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ جناب والا، میرے آپ سے چند سوال ہیں۔ سوال مختصر ہیں، مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے۔ اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار اپنی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ دھیان سے سنیے گا بھائی جان، سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے؟ دعا فرماتے ہیں قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہو جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ویسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو، میں بھی کھڑا ہوں۔ میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کوئی خبر نہیں۔ دوستو ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہماری زندگی حادثات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثے تو ایسے ہوتے جو تڑپا دینے والے ہیں۔ اس بیٹے کا گزر جانا بھی تڑپا دینے والا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وعدہ کر کے گیا دوست کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں پر دھوکا لگا، یار اتنا بے وفا نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ لیکن جب اس کے بیڑے تک پہنچے تو وہاں سفید ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جن کی کبھی لوگ مثالیں دیتے تھے نا کہ یہ گجر خان یا جس گاؤں گزریانا کہ یہ دوست ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، دن میں 2-3 دفعہ ملاقات نہ کر لے تو چین نہیں آتا تھا۔ یقین جانو وہ صرف مٹی ڈالنے کا روادار ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتے ہیں کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ من مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، حساب میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ یہ کسی کو کوئی خبر نہیں دوست کہ سانسیں کب ٹوٹ جائیں اور ہم موت کی کھاڑ اتر جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے آقا فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی لمبی امید، میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی پہ اتنا بھروسہ، فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ فجر سے ظہر کا وقت کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تقریباً 8-9 گھنٹے، 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو رسول اللہ فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں
تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی ہمارے کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، سیانے ہوں گے، کاروبار سنبھالیں گے، پھر ہم جانے گے اللہ کا گھر جانے، تہجد کے وقت آیا کریں گے اللہ کا گھر جانے، تہجد کے وقت آیا کریں گے، اذان پڑھیں گے، ہم مسجد کی صفائی ستھرائی خود کریں گے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں؟ اس مجمع میں کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے لے جاتا ہوں اور مرضی سے لے آتا ہوں؟ بھائی جان یہ کسی کو کوئی خبر نہیں، جو سانس اوپر گیا ہے نیچے آئے کہ نہ آئے، نیچے والا سانس اوپر جائے کہ نہ جائے، ہم تو ایک سانس کے بھی مالک نہیں، لیکن ہم نے آنے والے کل کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ 15-20 سال کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں، بچے بڑے ہوں گے تو پھر ہم جانے یا کاروبار جانے۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر تک جینے کی بات کی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لمبی امید ہے، کوئی اور بات کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں اثر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو آقا فرماتے ہیں لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے اثر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، اس میں وقت تھوڑا تھا اس لیے انہوں نے کہا، تو فرمایا یہ بھی لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے مغرب کی رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے گی۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ذرا ایک مسئلہ تو بتائیں، آیت پانی کی موجودگی میں کیا تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں تو ادب پر دجلہ کی بکھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے ہیں، علم ہونے کے باوجود کیوں ایسا کیا؟ سنیے گا جوان حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بچوں میرے بیٹوں یہ میں نے ایسا اس لیے کیا تمہیں سمجھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، پھر اپنی طرف اشارہ دیا، یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے، فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو کی مر جاؤں۔ بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں ٹوٹتی، اور جو زندگی شدے بے محال کی طرح گزارتے ہیں پھر ان سے عمل کی راہیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا اور ان کی زندگیوں کو محتاط دیکھا، اور بھائی 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل لے۔ میرے نبی فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، اتنا داور شخص ملازم رکھ لیا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے ملازم اس لیے رکھا کہ وہ رات کو آگے پاؤں دباتا تھا؟ نہیں میرے بھائی، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے ہیں تو نے آنا ہے، عمر کی دروازے کو دستک دینا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے، اور کنڈا کھڑکا کے صرف اتنا کہنا ہے عمر موت کو مت بھولنا۔ اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں۔ آج ہم کسی کو بات یاد کریں تو کہتے ہیں بڑی تکلیف ہو رہا، سانو مرنا یاد ہے، تو اپنا حساب دینا ہے، بس اپنا دینا ہے۔ یہ ہماری باتیں ہیں جو اشرا مبشرہ میں ہے۔ بھائی ملازم اس لیے رکھا کہ تو نے کنڈا کھڑکا کے کہنا عمر موت کو مت بھولنا۔ وہ آتا پیغام دیتا چلا جاتا، ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا موت کا کھٹکا تو نہیں گیا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے۔ تو اس نے کہا پھر مجھے چھٹی کیوں آپ کروا رہے ہیں، وجہ بتا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا بھائی، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ ایک جوان آئینے کے سامنے کھڑا ہے، سنیے گا وہ کون ہے؟
یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، جس سے فرشتے حیا کریں۔ یہ وہ جوان ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو فرماتے موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے اپنی قبر کی تیاری نہیں کی۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے یا پائدہ جب موت کی نشانی، حضرت عمر نے اس ملازم کو اس لیے چھٹی دی، آپ فرماتے اب یہی سفید بال مجھے چین نہیں دینے دیتے۔ انتہائی معذرت سے دوست، ہماری تو ساری ساری داڑھیاں سفید ہو جاتی لیکن ہمارے پاس سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہڈیاں کھڑ کر گوڈے کمبل اڑ گیا لگ تیرا، ہجے بھی کدیوں باز نہ آیا جیو مرد لیرا۔ قبر میں ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو پھر بھی نہیں باز آتے۔ قریب قیامت ہے دوست، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ غزالی فرماتے دنیا میں نظر دوڑاؤ آپ کو بوڑھے لوگ تھوڑے ملیں گے، آپ یہیں دیکھ لو کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے بوڑھے تھوڑے ملیں گے، بچے جوان زیادہ ملیں گے۔ اس کی وجہ آپ ہمارے بڑھاپے کو تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں۔ دنیا چھوڑ کے جانے والوں کی ریشو یا تو بچپن یا پھر فوال شباب، ابھی جوانی کی تحدیث پہ قدم ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اچھل کے لیا جاتا ہے۔ تو بالآخر بھائی موت ہے، سانسیں ٹوٹنے والی ہیں، میں اور آپ موت کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ سائل کا دوسرا سوال اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے ہیں۔ حضور شاہ نقشبند بخاری والے پر فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آج ہمارا ہنڈی ہونا، اٹھنا بیٹھنا، صبح سے شام سے صبح تک تھوڑی ہی دنیا کی ہے۔ دنیا ہی ہماری ہے آس پاس۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں میرے بات کو مشرک ہو جاؤ، فرمایا یہ ڈر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون یحبون المال وینسون الحساب یحبون الخلق وینسون الخالق یحبون الدنیا وینسون الاخرہ۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا میری امت 5 چیزوں سے پیار کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ یہ دنیا سے پیار کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور آج تھوڑے ہی دنیا کی ہے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں بیابانوں میں ویرانوں میں غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے ہاتھ منہ کے نعرے لگاؤ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام یہ نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اسلام کا مزاج بڑا خوبصورت ہے، فرمایا رزق حلال کما کے جو بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو اللہ اس کو بھی صدقہ لکھ دے گا۔ آج سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا ہے۔ رومی کہتے ہیں آپ در کشتی ہلاکی کشتی ہے، آپ اندر زیر کشتی کشتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کشتی سطح آپ پہ رہے تو خیر صلاح ہوتی ہے، نہ ڈوبتی ہے نہ ڈوبنے دیتی ہے، کنارہ دیتی ہے۔ کشتی میں پانی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بھی ڈوبتی ہے، مسافر کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ بھائی اگر دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلاح۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ بھی نہ بچا تھا تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ہاتھ کار والتے دل، یہ کیفیت ہوتے نا کہ کیفیت کی ہونے کا ہاتھ کار والتے دل۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منار کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا، دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے پہ نظر پڑے گا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ عجیب دنیا ہے بھائی، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ بھائی جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے،
جب گناہ بے گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ آپ اکثر دیکھتے ہو دوستوں کو گئے فخر سے بتاتے ہیں کہ دوست کی دعوت پہ گیا تو وہاں ڈرموں میں شراب ڈالی ہوئی تھی اور ہم نے پٹکے بھر بھر کے پی۔ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمائے شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا روح قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں پھینک دیا جائے، خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے تو آپ فرماتے اس گھوڑے پر میں سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج فخر سے ہوتا ہے کہ دوست کی دعوت کے لیے گیا، ڈرموں میں شراب ڈالی تھی، پٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ دیکھو انسان کی فطرت میں پوچھ جاتا ہے گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن بندہ گناہ کر کے یوں ہاتھ جوڑ دیتا کہ یا اللہ نہیں کروں گا۔ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، وہ بھائی جو مرنے سے پہلے یوں ہاتھ جوڑ دیتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تمہارے بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی کسے کوئی راہنما منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا کرم پھیر دیتا ہے۔ ایک جوان 20 سال عبادت کرتا ہے اور 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگا اور کیا کہہ رہے یا اللہ 20 سال تیری نافرمانیوں میں گزار دیے، اب دل دکھا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، رویا اور رو کے کہتے ہیں اللہ میں واپس پلٹ آؤں تو تو میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ حاضر سی آواز آتی ہے تو نے 20 سال میری عبادت کی، میں نے قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، مجھے ناراض کیا، میرے حکموں کو توڑا، آواز آتی میں نے تیرا انتظار کیا، آج تو واپس آ گیا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، جا میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ بھائی جان جو معذرت کر لیتے ہیں یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑا معروف واقعہ آپ نے 1000 بار علماء سے سنا ہوگا، یہ بنی اسرائیل کا وہ جوان جس کا نام کفل ہے، کفل شریف آدمی نہیں تھا، بہت بڑا بدماش تھا، اور اس کی بدماشی کیا تھی، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی، کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن جہاں برس کے آنسو دیکھے تو قدم رک گئی اور سوال کرتے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ رہی ہے، یہاں رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب بڑے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیرام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار وسعت، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں بھائی جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تو جو انہیں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں ان کے ہم نے منہ بھی کھولے، پیسہ ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہے، لیکن دولت کہاں لگاتے ہیں جہاں نفس کو حاصل ملا۔ میں دیہاتی ہوں اور آپ بھی دیہات کے رہنے والوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی گئی تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ ہے تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا۔ یار جہاں نفس کو حاصل ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں دولت کی پٹی۔ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک پیڑ پر، فصلوں کو کاٹتے، کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تلکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اللہ نے آپ کو یاد دولت سے نوازا ہے تو کیوں کتوں کی لڑائی کو لٹاتے ہو؟ اپنی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہیں آئے؟ اگر دولت ہی لٹانی ہے تو ان مجبوروں پہ لٹاؤ، ان دکھیوں پہ لٹاؤ تاکہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن اتنی دیر تک یہ لوگوں میں نظر نہیں آتے کیونکہ دولت کا نشہ باز کا ایسا چڑھتا ہے کہ ہمیں بونے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے مرزا والا عبداللہ چوک میں بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، 2 قدم نہیں چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ بعد میں سوال کیا بوڑھے ضرورت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو کے کہتا ہے 1 ہفتہ اگر اس چوک پہ آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے،
اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور آج مجبور ہو گئے چوری کرنے کے۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ بے بات لگے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا؟ اس وقت یہ نظر کیوں نہ آیا آج 22 قلم کھا لے آئے ہو؟ جب ضرورت تھی اس وقت کیوں نہ دیا؟ محلے سے اور بھی سخی نکل گئی، کل 10واں 40واں دی روٹی ساڑھے اور معذرت سے بھاری اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترستا تھا، تیری دیوار کے متصل تیرے غریب بھائی کا گھر تھا یار، تیری غریب بہن کا گھر تھا، اس وقت تو نے کیوں نہ دیا؟ آج مرنے کے بعد دیکھے کرانے لگے۔ اور آپ لوگوں کا مزاج دیکھتے جب جنازہ اٹھتا ہے تو جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر اس چارپائی کو کندھا دوں، 40 قدم چلے تو اللہ گناہ معاف فرماتا ہے نا۔ مردے کو کندھا دینے آگے بھائی، کاش کے زندہ کو کندھا دیا ہوتا، کاش کے زندہ کو سہارا دیا ہوتا، اللہ صغیرہ نہیں اللہ آپ کی کبیرہ گناہ معاف فرماتا۔ تو دولت تو وہاں پر جہاں لٹانے سے راضی ہوتی ہے، کفن کے پہلو میں تڑپنے والی بیٹی بازاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، وہ کہتی مجھے بھوک لے آئی ہے، مجھے غربت لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفن کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفن رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلے گا، میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفن کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفن کی دیوار پہ یہ لکھا تھا کہ اللہ نے کفن کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفن کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفن کو معاف کر دیا ہے۔ بھائی جان جو معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، گھبرائی ہوئی، 4 دفعہ کہا تربیت نہیں یا رسول اللہ، آقا مجھے معاف کیجیے، بہت بڑا گناہ ہوا اس سے، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے سزا بھی تیرے لیے۔ اس بچے کا کیا قصور؟ اس نے بچے کو مہلت دی، اس خاتون کو مہلت دی گئی، اس نے 2 سال دودھ پلایا، اور جب وہ بچہ 2.5 سال کا ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ واجب توبہ ہے جوان، واجب تر گناہوں سے بچنا ہے، لیکن یہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد پچھتاوے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، وقت پہ کافی ہے۔ ایک بھی قطرہ آب ہنگام کا چل گیا جب کھیت برسا تو پھر کس کام کا؟ اس وقت کے پچھتاوے سے کیا ملے گا؟ اس دن تو یار کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، آئے مٹی بن جاؤ۔ لیکن بھائی جان اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے، اس دن تو زندگی ہی زندگی ہو، اچھے اعمال کی جزا ہے، اور اگر کوتاہی ہوئی تو پچھتاوا ہے۔ واجب توبہ ہے بھائی، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، صرف یوں ہاتھ جوڑنے بھائی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، دروازہ کھلے ہے بھائی، آج معافی ملے گی، اگر آج ہی مانگے گے تو قیامت کے دن رسوائی ہمارا مقدر بنے۔ ہمارے سامنے یہ بیٹا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، یہ تو آپ لوگ جانتے ہو وہ کہاں گیا اور کہاں سے پلٹ کے واپس آیا، گیا تو کیسے گیا، آیا تو کندھوں پہ آیا۔ بھائی جب وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے، اچانک چلے جائیں گے یا پھر کچھ دیر چارپائی پہ گریں گے اور پھر اس کے بعد اٹھا کے قبر میں اتار آئیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، جزا سزا کی کہانی آگے چلے گی۔ اچھی زندگی ہوگی تو قبر پر عقیدت کے پھول چڑھتے رہیں گے، اگر غفلت والی ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آخری سوال صاحب کا، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل ہے فرمایا وہ بغیر اعمال کے اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بھائی جان بڑے ڈرتے تھے، عثمان غنی کانپ جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، تو آپ فرماتے پہلی منزل ہی قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے۔
غوث اعظم ہمارے قبرستان جایا کرو اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن میں چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج منہ من مٹی کے نیچے ہے۔ ہاں ہم نے بھی جانا ہے بھائی، قبر میں اترنا مشکل، اور اس سے بھی مشکل بغیر اعمال کے اترنا ہے۔ اعمال کا لشکر لے کے جوانوں جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ القبر بیت الدیان، میرے نبی فرماتے قبر کیڑوں کا گھر ہے، اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم میں۔ زندگی عمل سے ہے بھائی، ساتھ لے کے جاؤ گے تو بچو گے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لے کے جائیں گے تو پچھتاوا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ وہ دوست وفادار ان میں کون ہے؟ جو وفا کی کہانی دبانے والا ہے اس کے ساتھ پکی دوستی لگا لیجیے۔ میرے نبی فرماتے وہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہتے میری مدد کرو، موت سے بڑا بھی کوئی امتحان ہوگا؟ تو ایک دوست نے، پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، اس نے یاد قبر توڑ دی۔ دوسرے نے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لوں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے غسل دوں گا اور پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ یہاں رک چاہیے گا 2 لمحوں کے لیے۔ مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا بھائی، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب وہ عزیز دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچتے، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے، قبر میں اتار کے واپس آتی سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے اولاد؟ والد کے کپڑے، والد کی چارپائی صدقہ کر دی۔ کیوں؟ اب والد کے کپڑوں سے ڈر لگنے لگا، کپڑے پہنیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ گھیر لے۔ ان نلائق بیٹوں سے کہوں گا بھائی، باپ کے کپڑوں اور باپ کی چارپائی کو آگ لگانے والے، گھر سے نکالنے والے، صدقہ کرنے والے، پیچھے جو لاکھوں کروڑوں باپ چھوڑ کے گیا وہ بھی تو اسی کا ہے نا، اس کو بھی صدقہ کرو۔ اس میں تو ہم سانپ بن کے بیٹھ کے، اور یہ بھائی جان ہمیں بھی دیکھنا ہوگا۔ انتہائی معذرت سے میرا لہجہ یقیناً آپ کو تلخ لگ رہا ہوگا، لیکن سچا کی میں پاپڑ بھاجنے دو اور چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی۔ ہم بڑے فخر سے بعض اوقات دوستوں میں بیٹھے ہو نا تو بات کرتے ہیں کہ اتنا چھٹ کے جاواں گے کہ ساتھ اس پر بھی بیٹھ کے خان کے ختم نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی، گجر خان کی سرزمین نے آپ کو 24 گھنٹے کی 18 گھنٹے کام کرتے دیکھا، پردیس کے دھکے بھی کھاتے دیکھا، اس میں شک کوئی نہیں۔ آپ نے ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گھر بنایا، گاڑی بنائی، بنگلہ دیا، سب کچھ دیا۔ یہ فخر کی بات اپنی جگہ پہ، اگر نہیں دے سکے تو اپنی اولاد کو دین نہیں دے سکے۔ ہم اپنا انجام دیکھتے بڑھاپا آتے ہیں، یقین جانو ایک ہفتہ نہیں اولاد ہمیں سنبھال دی، حالانکہ عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے تھی کہ اس بوڑھے باپ نے ساری زندگی ہماری خاطر کہاں نہیں دھکے کھائے، اور آج ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، دولت مند ہیں، اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہم عاشقوں کی طرح خدمت۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسجد میں، صاحب دعا کرو اللہ پہ پردہ دے دے، وہ اس لیے دعا نہیں کروانے آتے کہ ابا کی تکلیف میں، ابا کی تکلیف تو ہے ہی، انہیں خود تکلیف ہو رہی ہے کہ اس بوڑھے کو سنبھالے کیسے۔ آپ بولو برات چارپائی پہ کرتے ہیں نا تو اب نفرت اب گن کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ ایک ہفتہ نہیں ہوتا یار، یہ دعائیں کرتے کہ بوڑھا مرے اور ہماری جان چھوٹے، اور ہم کہتے ہیں کہ ساتھ پوچھتا بھی کھان میں ختم نہ ہو، ساری زندگی یاد رکھیں گے، نہیں یاد کریں گے یہ ہمیں۔ انہیں صرف دولت کی محبت نہ دو یار، ان کے سینوں میں دین کی محبت بھی ڈالو۔ مجھے کل ایک گڑیا کی کال آئی، 20 میں اسکیل کی افیسر، اب وہ ریٹائر ہوگی، ایک ہی بیٹا، 2 کروڑ کی گاڑی وہ کہتے دیے، 5 کروڑ کا گھر دیا، پوتا ہوا تو وہ کہتے 2 کروڑ کا پلاٹ لے کے دیا،
یقین جانو وہ اتنی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی، وہ کہتی پتر دیندار نہیں نکلے، پتر خدمت گزار نہیں نکلیا، کروڑوں تو دیا نہیں دیا تو دین نہیں دیا. ہم یہ فخر سے کہتے کہ اتنا چھوڑ کے جائیں تو یاد کریں گے نہ بھائی، یہ اولاد اس وقت یاد کرے گی جب آپ اپنے بچوں کو انگلی تھام کے مسجد میں لاؤ گے، انہیں علماء کی صحبت میں بٹھاؤ گے، انہیں دیندار بناؤ گے، تو پھر قبر پر عقیدت کے پھول بھی چڑھتے رہے گے. بات کو مختصر کر لیتے ہیں تو کہا وہ چٹا لباس تیرے سے میں تن کروں گا، تیرے نقشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منامن مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے میں وہاں سے دوڑ آؤں گا. اس نے بھی اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو تیسرا دوست کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ تیری قبر میں بھی اتر جاؤں گا. بھائی جان دوست وہی ہوتی ہے جو مشکل اور آڑے وقت کام آئے. مشکل میں دو دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے. میرے نبی فرماتے صحابہ جانتے ہو وہ کون تھے تین دوست؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا. بھائی جان جب تک یہ سانسوں کا شور، یہ دور سلامت ہے، دوڑتی گاڑیاں، فلک پوش عمارتیں، بنگلے، پلازے، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب سانسوں کا یہ کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہے، آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا، سایہ کیا، پہنا، بوسیدہ کیا، صدقہ کیا، آگے بھیجا، باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم فرماتے ہیں نکمے کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منامن مٹی کے نیچے چھوڑا، ماسٹر سے خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں. میرا سوال ہے کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیے میرے پاس کوئی خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کسی کے بھائی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں. میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، ایسا نہیں کہ اجر نہیں ہے، اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی، لیکن وہاں بھی ہم نے حفاظ کو لا کر بٹھایا. اور یہ سال بعد ہمارے یہاں رواج ہے ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے بھائی، مشکور ہے. آقا فرماتے جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم مثالیں ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے. ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک مرتبہ. میرا سوال ہے مجھے بتائیے گا کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہے، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے دوست، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، وہ پتر ہواؤں کی دوش ٹوٹ گئی. یہاں میری اماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈراؤنا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جتنا لی تو پاک کمائی کتنے نہیں تیرے کرتے. اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، میرے نبی فرماتے اس کی دولت تھی جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے واپس آ گئے. فرمایا اس کے ملنے والے تھے، عزا و قریبا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اترا تھا، میرے نبی فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. جوانوں عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام پیغام تذکرے آج بھی باقی ہیں. میں ہر سال ضلع فکر تحصیل بنکیرا جاتا ہوں، وہ ریگستانی علاقہ ہے، تھل کا علاقہ ہے. مجھے پہلی دفعہ جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہدار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا کسیلا، حیرت کی دنیا میں کھو گیا. مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا، مالک مرشد آباد کے نام سے وہ آستانہ ہے. میں نے کہا اس کی قبر کتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتے.
میں نے یقین جانو ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا۔ ایک دیوانہ کہہ رہا تھا رے میں گزارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بھائی جان عمل والے زندہ رہتے ہیں۔ افغانستان سے ایک جوان تھا، لاہور آیا، کچی گلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہلانے لگا، بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشنے لگا۔ اس کی قبر پہ جا کے دیکھو، دن کا اجالا، رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل ہو، میں بھی جاتا ہوں، یقیناً آپ بھی 1000 بار گئے ہوں گے۔ اس کی قبر پر اس شاہ کا میلہ لگا ہے، کچھ سورہ یاسین کچھ سورہ رحمان پڑھتا ہے، دیتا سب کو اللہ ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو کرنے کی عادت ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ ہے، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاری میں کھینچ کے علی اجمیری کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ 40 دن کا چلا کاٹا دامن بھرا تو بے ساختہ وہ رکھا، گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا وہ کہتا سید اجمیر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہرم۔ بھائی جان عمل والا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ عبرت کی اگر آنکھ ہے نا تو لوگوں کا تماشا بھی دیکھ لو، راوی کے دوسرے کنارے آ جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا نام تھا، نام آج بھی ہے ان کا، لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہے، مقبرے آج بھی ہیں لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، لیکن بھائی جان آج ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، اتنا بڑا نام نور جہاں جہانگیر زیب النساء سمن آباد کے اندر اس کا مقبرہ ہے، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے ستائے گلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا، نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی بتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی۔ بھائی جان نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے، بڑے بڑے نام آئے، قارون آیا نام مٹ گیا، حامان آیا نام مٹ گیا، شداد آیا نام مٹ گیا، چنگیز آیا نام مٹ گیا، ہلاکو آیا نام مٹ گیا، آل ساسان جنہوں نے 3150 سال عراق میں حکومت کی خاک میں ملے، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچھ گلا، بڑے بڑے شہنشاہ خاک میں ملے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بچا کر نہ کارا، کیا بدیا بینسا بیل شکر، کیا گیو چاول مونگ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ ملے خواب میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے حضرت فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، 4 دن کی چاندنیاں دوست پھر اندھیری رات ہوگی، آؤ کب وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہی۔ آج راجہ وجاہت ہمارے درمیان نہیں، وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ پھر بلا دیے جائیں گے۔ آئیے میں اور آپ عمل کی راہیں لیں، خود کو تھکا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبے دے، میں دعا کروں اللہ تعالیٰ خانہ صبر اور اجر عطا فرمائے۔